نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، میں آج آپ سبھی کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جایا کرتی، جن کو ان کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ یہ شخص درخت پر سے اترتا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان کے بچوں کے ہاتھ میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا۔ اس فقیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا، جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت جو فلاں شخص کے گھر میں جھک رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا، اور یہ کہہ کر اس کے دینے سے عذر پیش کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت اختیار فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت میں کھجور کے درخت کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا، تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور اس مالک درخت کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں، مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا ہی نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ایک ٹیڑھے درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر میں 40 درخت اس کے بدلے میں دوں تو تو بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس صاحب نے قسم کھا لی کہ میں نے 40 درخت اس ٹیڑھے درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ ان صاحب نے کہا کہ اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس شرط پر کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پختہ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت میں نے خرید لیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو مرحمت فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ واللیل نازل ہوئی۔ دیکھیں ناظرین سامعات، ماشاءاللہ سے صحابہ میں جو ہے وہ کیسا جذبہ تھا، ہے نا؟ جنت جو ہے، جنت میں اللہ کے رسول نے وعدہ کیا کہ اگر یہ ایک درخت جو ہے اگر وہ دے دیں گے
تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک جو ہے وہ درخت عطا فرمائیں گے۔ اب وہ شخص تو راضی نہیں ہوا جو صاحب درخت تھا، پر دوسرے صحابی جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی وہی وعدہ ہے جو اس شخص کے لیے تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تیرے لیے بھی وہی وعدہ ہے نا۔ ان لوگوں کو آخرت کی کتنی یعنی کہ چاہ تھی، اللہ اور اس کے رسول پر کتنا ان کا جو ہے یقین تھا، ایمان ان کا کتنا پختہ تھا کہ انہوں نے ایک درخت کے بدلے 40 درخت دینا گوارا کیا۔ کس وجہ سے کہ اگر میں یہ درخت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دوں گا تو اس کے بدلے مجھے کیا ملیں گے؟ 40 ایک درخت جو ہے وہ جنت میں ملیں گے۔ ہاں دنیا کا خسارہ انہوں نے اٹھانا جو ہے وہ منظور سمجھا، لیکن آخرت کا جو ہے انہوں نے فائدہ سوچ کر دنیا کا خسارہ اٹھا لیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا تو نہیں، کم از کم جو ہے ہم اللہ کی راہ میں روزانہ ہی کچھ صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، جیسی بھی ہماری حیثیت ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زیادہ پیسے خرچ کریں، اگر ہماری حیثیت 1 روپے کی ہے تو 1 روپیہ خرچ کرے، 10 روپے کی تو 10 روپیہ خرچ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ نوازا ہے تو اپنے حساب سے خرچ کرے، ہے نا۔ بس یہ کہ اس خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ خیرات کرنے میں ریاکاری شامل نہ ہو، دکھلاوا شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے آخرت میں دے گا، اور کسی کو دکھانے کی خاطر نہ خرچ کرے تو پھر دیکھیے ہمارا تو بیڑا پار ہے نا۔ انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کی جو ہے وہ رحمت کے ہی امیدوار ہیں، اس کی رحمت سے ہی ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔